کل ایک ہی آیت کا ترجمہ ہوا تھا، آیت نمبر 46، ایک دو آیتوں کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من بسم اللہ الشيطان الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا اہل الکتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي احسن إلا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. تین باتوں کا پہلی آیت میں حکم تھا، تلاوت قرآن، نماز کو قائم کرنا اور اللہ کا ذکر۔ اور سب اعمال کی روح اللہ کا ذکر ہی ہے، سب اعمال ذکر کے لیے ہی ہے۔ تو اب فرمایا کہ اس قرآن کی تلاوت کی جو لوگ مخالف ہیں، چڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت سے، ان کے ساتھ جب بات چیت کرنی ہو تو فرق مراتب کرو، غیر اہل کتاب جاہلوں کے ساتھ اور طرح بات کرو، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اور طرح بات کرو۔ یعنی یہ ایک بڑا گر کی بات سکھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ذہن میں سوچ کر ان سے بات کرو۔ ہر کسی کے ساتھ کوئی نہیں، دیہاتیوں کے ساتھ اور زبان، شہریوں کے ساتھ اور زبان، اور یونیورسٹی کے مزدوروں کے ساتھ اور الفاظ، اور یونیورسٹیوں کے پروفیسروں اور طالب علموں کے ساتھ اور انداز، ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ ہانکو۔ اہل کتاب، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اصل میں تو اہل کتاب اور ہمارا کوئی اتنا جھگڑا نہیں ہے، وہ بھی وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے چل کر ان کے پاس اصل کتابیں نہیں رہیں، خود ان کے لوگوں نے تسلیم کیا، اور یہ ثابت شدہ تاریخ میں بات ہے کس شخص نے تورات میں کیا کیا گڑبڑ کی، انجیل میں کس نے کی، تو یہ چیزیں ثابت شدہ چیزیں۔ تو اصل چیز ان کے پاس تو رہی نہیں، لیکن اصلاً تھی تو ایک ہی چیز تھی، وہی تھی۔ تو ان کے ساتھ انداز اور ہونا چاہیے، اور وہ انداز بھی بتایا کہ کہو بھائی یہ مشترک چیزیں، اچھا ہم تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، تم ہماری کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جو مسلمات ہیں ان کا حوالہ دے کر ان کو متوجہ کرو، ان کے ساتھ بالکل یعنی شروع سے ہی نہ جھگڑا شروع کر دو کہ بھاگ جائے۔ پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے تسلی ہے کہ جیسے پہلے انبیاء پر صحیفے کتابیں آئیں، ایسا قرآن بھی آپ پر اسی طریقے سے آیا۔ اب جو پہلی کتابوں کو پوری طرح سمجھتے تھے وہ قرآن کو سن کر بھی ایمان لائیں گے، اور خود غیر اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ آہستہ آہستہ ایمان لائیں گے۔ جو ضدی متعصب ہیں وہ انکار پر قائم رہیں گے۔ اور ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت کی ایک دلیل کہ 40 سال تک تو آپ نے نہ کسی سے پڑھا، نہ کچھ لکھا، نہ کسی پڑھے لکھے آدمی کی مجلس اختیار کی، ایک دم علوم کا جو چشمہ کھل گیا آپ کی زبان سے، تو یہ واضح بات ہے کہ یہ وحی آئی آپ پر۔ تو اس بات کو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے،
امی ہونا، نہ لکھنا نہ پڑھنا عام لوگوں کے لیے کمزوری ہے، یہ ان پڑھ ہے، انگوٹھا مارک ہے، لیکن یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی دلیل ہے، اعزاز ہے کہ یعنی دنیا کے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور مفکر اور مصنف وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استفادے پر فخر کریں، یعنی امی ہے۔ شادی کہتا ہے کہ جو یتیم ابھی اس پر پورا قرآن نہیں آیا تھا، پہلی ساری کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا، یتیم ہے کہ نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور وہ اس کے باوجود کہ ان کے سامنے آپ کا بچپن جوانی گزری، پھر بھی کہتے تھے نہیں جی کسی اہل کتاب کے پاس مجلس کرتے ہیں، ہمیں سنا دیتے ہیں، اس کے پاس کوئی لکھی ہوئی پہلی کتابوں کی چیزیں وہ ہمیں عربی میں سنا دیتے ہیں۔ تو جو جھوٹ بولتے تھے اس بولتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل نبوت کے پیش کیا کہ آپ نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑھنا آپ نے سیکھا، اور آپ نے یہ علوم تقسیم کرنے شروع کر دیے، اور فرمایا کہ قرآن کی بقا کا بڑا ذریعہ ہے یعنی حفاظ کا سینہ، باقی چیزیں اس کتابیں ہیں، اصل قرآن منقول ہوا ہے سینہ بسینہ۔ اچھا یہ آیت نمبر 49 ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں جی معجزہ نہیں آیا، تو فرمایا کہ معجزہ نبی کا کام نہیں ہے لانا، اللہ جب چاہتا ہے بھیجتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اور قرآن سے بڑا، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی معجزے کا مطالبہ کرنا یہ ناانصافی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے، دنیا بھر کے نہ ایک آدمی، نہ ایک جماعت، نہ ایک علاقے کے لوگ نہ اس پوری کتاب جیسی لا سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی حصہ، اس سے بڑا کیا معجزہ ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو۔ اہل کتاب کی دوسرا جو ہے لفظ اہل علم، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جب مکالمہ کرو، الا باللتی ہی احسن، الا باللتی ہی مگر اس انداز سے جو بہت خوبصورت ہے، اس انداز سے جو بہت خوبصورت ہے، پیش میں نہ جو گالی گلوچ اور طعن و تشنیع نہیں، دلائل کے ساتھ بات کرو کہ جو ان کو سمجھ آ جائے۔ الا الذین ظلموا منہم، الا الذین ظلموا منهم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، سوائے ان کے جو ان میں سے وہ ظالم ہیں۔ اچھے سلوک کے مستحق نہیں۔ تو وہ ایک یہودی تھا مدینے میں، کعب بن اشرف، تاجر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا اشعار، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرایا۔ سلام بن ابی الحقیق دوسرا یہودی تھا خیبر کی طرف، اس کو بھی قتل کرا۔ تو جو ظالم ہیں، گالیاں دیتے ہیں دن رات، ان کے ساتھ سختی ہو سکتی ہے، لیکن عام اہل کتاب کے ساتھ اور طرح انداز ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانیوں کی جماعت کو مسجد نبوی میں 3 دن ٹھہرایا، نجران کی عیسائی آئے تھے، ان کی باتیں سنی، ان کے جواب دیے، آپ نے ان پر سوال کیے، ان کو اپنے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ تو عام اہل کتاب کے ساتھ نرمی کا سلوک، تو یہ ایک انداز ہے۔ احسن کیا طریقہ ہے؟ قولو، کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم تو مانتے ہیں اس کو، وحی کو جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو تمہاری طرف اتاری گئی۔ تو مانتے ہیں اس وحی کو جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو تمہاری انکار ہماری طرف سے نہیں، انکار تو تمہاری طرف سے ہے۔ ہم تو تورات انجیل کو بھی مانتے ہیں کہ اصل میں وہ ٹھیک سے، اور قرآن کہتا ہے وہ نور سے، دونوں کو نور کہا سورہ مائدہ میں، تورات کو بھی اور انجیل کو بھی، اصل شکل جو تھی وہ بات کی بات ہے جو تحریف ہو گئی، لوگوں نے اپنے پاس سے بنا دی۔ تو ہم مانتے ہیں، منکر تو تم ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم تو علی کو مانتے ہیں، تم 3 خلفاء کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو، علی مرتضیٰ کو، تو انکار اور جھگڑا تمہاری طرف سے۔ اب افسران امن کمیٹی کے بٹھا کر سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتے ہیں کہ بھائی تم
ٹھیک ہو جاتا ہوں سے بھائی یہ بتاؤ نا غلطی کس کی ہے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، تو زیادتی تو یہودیوں کی ہے نہ کہ مسلمانوں کی. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضور تو نہیں مانتے، ہم تو سب کو مانتے ہیں. تو یہ تو دینا چاہیے نا کہ ابتدا کس کی طرف سے ہے. زیادتی کرنے والا دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا. ہم مانتے یہی انداز پہلے پارے کے آخر میں ہے. اور بھی یہ کہ ہم مانتے ہیں اس وحی کو، اللہ کی وحی جو ہمارے پاس آئی، جو تمہاری کتابوں میں ہے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، إلهنا وإلهكم واحد، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے. اللہ کو تم بھی معبود مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہو. پھر آگے تم بڑھ کر عزیر اور عیسیٰ کو بھی شامل کر دیتے ہو علیہ السلام. اور مشرک جو ہیں وہ بے شمار معبود بنا لیتے ہیں. تو یہ آگے بڑھانے والا کام تو تمہارا ہے. اصل جو حقیقی معبود ہے اس پر تو سب متفق ہیں. اسی کو آل عمران میں فرمایا سواء بیننا و بینکم، ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، اور علماء اور پیروں کو خدائی درجہ نہ دیں. لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور سورہ برات میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے اہل علم اور خانقاہوں والوں کو خدائی درجہ دے دیا. تو جھگڑا تو تمہارا ہے، تم تعدد الہ کے قائل ہو. ہم تو اصل جو حقیقی معبود ہے اس کو تو سب مانتے ہیں. الہنا و الہکم واحد ونحن له مسلمون، ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب کامل نازل کی. اسی طرح سے آپ نے یہ کتاب جیسے کامل نازل موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، داؤد علیہ السلام کو زبور، اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری، ایسے ہی آپ پر بھی قرآن اتارا. تو یہ ان کو مانتے ہیں. قرآن کے انکار کی کیا جواز ہے؟ فالذین آتیناہم الکتاب، فالذین آتیناہم الکتاب، یہ عنوان ان کے لیے ہے قرآن میں جگہ جگہ جو پوری کتاب کو مانتے تھے، پھر قرآن سن کر، کیونکہ قرآن کی بشارت بھی تھی ان کتابوں میں، تو اس کو بھی مان لیا. جو منکر رہے ان کو نصیب من الکتاب، جو ایمان لائے ان کو آتیناہم الکتاب، پوری کتاب جن کو ملی. یؤمنون بھی، وہ قرآن کو مانتے ہیں. ومن ہؤلاء من یؤمن به، ومن هؤلاء، اور ان غیر اہل کتاب امیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے. اور غیر اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس پر ایمان آہستہ لائیں گے. آہستہ مانتے مانتے سارے مان گئے جو باقی تھے فتح مکہ کے موقع پر. آہستہ آہستہ پھر رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گئے. وما یجحد بآیاتنا، وما یجحد اور بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کا انکار نہیں الا کرتے الکافرون، الا الکافرون، مگر منکر، مگر منکر، پکے منکر ہیں. کفر تک مہر جن کے دلوں پہ لگی ہوئی ہے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، وما كنت تتلو من قبله من کتاب، آپ نہیں پڑھا کرتے تھے قرآن سے پہلے کوئی کتاب. آپ نہیں پڑھا کرتے تھے قرآن سے پہلے کوئی کتاب، کوئی کتاب نہ آپ کے پاس ملی نہ آپ نے پڑھی. ولا تخطه بیمینک، ولا تخطه بیمینک، نہ اس کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا. نہ اس کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا. آپ نے خود تو نہیں لکھا. جو وحی آتی تھی آپ بلا کر، بہت کم لوگ تھے کاتب، ان کو بلا کر ان سے لکھوا دیتے تھے، لیکن خود نہیں لکھا، کوئی آیت نہیں لکھی. لا تخطه بیمینک، بیمینک لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ اصل کتابت کے لیے دایاں ہاتھ ہے. کئی لوگ بائیں ہاتھ سے بڑی تیزی سے، بڑے ماہر تجربہ ہو جاتا ہے ان کو، لیکن یہاں لکھنے پڑھنے کو دائیں ہاتھ کا عمل کرا دیا. لا تخطه بیمینک، یہ محاورتاً کہتے ہیں جی یہ کام تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بائیں ہاتھ دائیں سے ذرا کمزور ہوتا ہے، دائیں زیادہ استعمال ہوتا ہے. جو چیز زیادہ استعمال ہو اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو تجربہ ہو جاتا ہے. بائیں ہاتھ لا تخطه بیمینک
اذا لارتاب المبطلون، إذا ارتاب المبطلون، اس وقت باطل پرستوں کو شک ہوتا ہے۔ اس وقت باطل پرستوں اگر کو آپ شک لکھاری ہوتے، رائٹر ہوتے، آپ جو ہے کوئی صحافی اور کوئی مصنف ہوتے تو کہتے یہ اور فلاں کتابیں لکھی تو قرآن بھی لکھ دیا، لیکن جب آپ نے کوئی ایک سطر بھی نہیں لکھی، لفظ بھی نہیں لکھا، اور اتنے علوم آپ کی زبان پر جاری ہوئے، تو اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ نے آپ کی زبان پر جاری کیا۔ کچھ اکا دکا لوگوں کا خیال ہے کہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ جو لفظ ہے من قبل ہی کا وہ نکالتے ہیں کہ اس سے پہلے، تو یہ معنی نہیں صحیح۔ اور حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا حضرت علی نے لکھا تھا، حضور نے نہیں لکھا، اور ایک لفظ دو تین لفظوں پر انہوں نے جھگڑا کیا۔ سہیل ابن عمر نے جو ان کا نمائندہ تھا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا لکھو، اس نے کہا رحمان رحیم کو ہم نہیں مانتے، پہلی بات کرو بسمک اللہم لکھو، تو حضرت علی کو آپ نے فرمایا مٹا دو، وہی لکھ لو، جو یہ کہتے ہیں وہی لکھ لو۔ پھر جب آگے کہا من محمد الرسول اللہ، یہ ہاں جی کازا بینا محمد الرسول اللہ اور بینا، یعنی قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ لفظ کو مٹاؤ، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو روکتے کیوں، عمرے سے کیوں روکتے، یہی تو جھگڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مٹا دو رسول اللہ۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا، تو یہ مخالفت نہیں تھی نبی کی، پتہ تھا حضرت علی کو کہ اس بات کو سے حضور ناراض نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا میں جب آپ کو رسول مانتا ہوں تو کیسے کاٹوں رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں ہے لفظ، تو آپ نے قلم کے ساتھ مٹایا، لکھا نہیں مٹایا، کھینچ لیا وہ سطر، وہی لکھو جو یہ کہتے ہیں، تو پھر لکھا میں محمد ابن عبداللہ بینا محمد ابن عبداللہ، تو مٹایا ہے، لکھا نہیں ہے آپ نے۔ اچھا جی، وہ مہر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ لکھوایا ہے، خود نہیں لکھا، دستخط نہیں ہے موجود۔ تو یہ امی ہونا یہ سورہ اعراف میں بھی واضح ہے، یتبعون النبی امی الذی، اور سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ کیا ہے جی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں، یہ ایک میں طالب علم تھا راولپنڈی میں، ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے، یہ آیت بار بار پڑھتے تھے، سیرت کی تقریر کر رہے تھے، تو وہ منع کرتے تھے ٹھیٹ بڑا مضبوط، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ان پڑھ رسول بھیجا۔ تو میں طالب علم تھا، میرے ذہن پہ ایسی لگتی تھی ان پڑھ کیوں، لیکن وہ حقیقت تھی، یعنی ان پڑھ سے مراد لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، نہیں جانتے تھے۔ تو بڑے غور سے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ان پڑھ رسول۔ اچھا تو یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اچھا آپ شاعر نہیں تھے، پورا شعر پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لکھنا سیکھ لیا آپ نے، جو اس بات کو سن نہیں سکتے کہ فلاں چیز حضور کے پاس نہیں تھی، وہ یہ کہتے ہیں جی سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ ہیں، تو سب کچھ میں لکھنا پڑھنا بھی ہے، تو یہ بات ان کے ذہن میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلے تھا بعد میں پھر، کہیں بھی نہیں، آپ نے زندگی میں کبھی نہیں لکھا، اور یہ آپ کے لیے کمال تھا، اور کسی بھی کی یہ کمال اور ان کے لیے عیب ہے ان پڑھ ہونا، لیکن آپ کی تو نبوت کی دلیل ہے کہ سیکھا کسی سے نہیں۔ اور یہ جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں حضرات، وہ یہ بات عام طور پر کرتے ہیں کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا ہے، وہ براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، تو بواسطہ جبریل، حضور یہاں قرآن میں علمہ شدید القوا، اس نبی کو علم سکھایا جبریل نے، تو جبریل استاد نہیں تھا، جبریل واسطہ تھا، اصل نبی کا جو معلم اور استاد ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، جبریل واسطہ ہے۔
استاد جو ہے وہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ بات مختصر کرے، تفصیل سے کرے، ایک دلیل پیش کرے، 10 دلیلیں پیش کرے، اور یعنی جو لفظ وہ منتخب کرے جو سمجھانے کے لیے شاگرد کو، اس کو اختیار ہوتا ہے بدلنے کا۔ لیکن جبریل کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ کوئی لفظ اوپر نیچے کر دے، کوئی زبر زیر بدل دے، کوئی لہجہ بدل دے۔ وہ تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا تھا، واسطہ تھا۔ تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کو کہتے ہیں نبی ہے۔ تو شروع میں تو کہتے ہیں جی وہ امتی رسول ہے، ذلی بروزی ہے، یہ ساری باتیں اس نے لکھی ہیں۔ فہام قادیانی کہتے ہیں جی وہ کوئی جو ہے نا مستقل رسول نہیں تھا، وہ ذلی تھا، حضور کی ذل تھا، بروز تھا، بروز کا معنی ظہور، یعنی حضور اس کی شکل میں حضور ظاہر۔ یہ لفظ کہنے کو تو چھوٹے لفظ ہے، لیکن معنی اس کا دیکھو تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی حضور ظاہر ہوئے مرزا صاحب کی شکل میں، بروز، حضور کا سایہ، عکس، کاپی، حضور کیا کاپی، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بظاہر سننے میں چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا۔ تو وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں ذلی ہیں، امتی رسول ہے، ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ لیکن خود مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے منم مسیح زماں، منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد۔ وہ کہتا ہے موسیٰ بھی میں ہوں، مسیح بھی میں ہوں، محمد بھی میں ہوں۔ خود دعویٰ کیا ہے کہ سب، اور کہتے ہیں چھوڑ دو ذکر مسیح ابن مریم کا، اور کیا ہے جی بڑا مسیح آ گیا۔ اور بڑے دعوے کیے ہیں، 80 سے زیادہ دعوے کیے، کسی اور جھوٹے نبی نے اتنے دعوے نہیں کیے۔ پہلے مسلمان تھا، پادریوں سے مناظرے کرتا تھا، لائق آدمی تھا۔ اس کی کتابیں جو ہے عربی، فارسی، اشعار، نثر۔ نالائق کے پیچھے کون چلتا ہے؟ لائق تھا، لیکن اس کی وہ لیاقت اس کو غلط راستے پر اس کو لگا دیا۔ جیسے وہ طائف کا ایک شاعر تھا، تو وہ حضور پر اس لیے ایمان نہ لایا کہ بھائی یہ حق تو میرا تھا کہ میں ایسے جو ہے نا اشعار نثر کی طرف بولتا ہوں، تو نبی اللہ نے بنانا تھا تو مجھے بنانا چاہیے تھا، میں لائق تو میں تھا، ان کو کیوں بنا دی؟ تو لیاقت بھی کئی دفعہ آدمی کو گمراہ کر دیتی۔ جس کو صوفی حضرات کہتے ہیں، آپ صوفی لفظ سے غصہ نہ کیا کریں، بہت سے لوگ صوفی بطور گالی کی استعمال کرتے ہیں، اور صوفی ہیں جی۔ کوئی باریش آدمی تھا، سائیکل چلا رہا تھا، آگے وہ ٹکرا گئی سائیکل کسی کے ساتھ، تو اس نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے اور خیال نہیں۔ اس نے کہا بھائی داڑھی کا اس سے کیا تعلق ہے، داڑھی کو بریک تھوڑی ہے، یہ سائیکل نہ موڑے۔ تو پھر غلطی ہو گئی میرے کو، تو داڑھی رکھی مطلب داڑھی دیکھو۔ اچھا، تو صوفی جو ہے کوئی اس سے غلطی ہے، تو صوفی تو یعنی جس کا دل اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت سے صاف ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں، دنیا کا عاشق نہیں ہے، مخلوق کا عاشق نہیں، صرف اللہ کی محبت سے دل لبریز ہے۔ یہ بہت بڑا لقب ہے۔ ہم غصے میں کہ صوفی، مولوی، ایسے سڑ کے بول۔ مولوی کا معنی تو سمجھو، مولوی کا معنی مولا والا، مولا والا ہونا تو بہت بڑا لقب ہے، لیکن غصہ کرتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے بھی اس کو مولا والا کہتے ہیں۔ وہ مولوی، صوفی، گالی نہیں ہے، یہ لفظ بہت اچھے ہیں، لیکن ہم نے اس کو گالی بنا۔ تو خیر بات میں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، کہ لائق تو تھا بڑا، لیکن وہ لیاقت اس کو شیطان کی، وہ لیاقت سے مغرور ہو کر کفر کا ارتکاب کر گیا۔ ہاں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سیال، ہاں پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گیا، پٹواری نہ بن سکا غلام احمد، پٹواری بننا چاہتا تھا نہیں بن سکا۔ تو پھر انگریزوں نے کہا چلو جی پٹواری چھوٹی چیز ہونے سے تینوں نبی بنا چھوڑی،
خود کہتا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، اپنے قلم سے لکھا ہوا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ تو وہ ہندوؤں سکھوں کا شاگرد تھا، اور یہ مشترک ہے، ہندوستان میں اسکول میں سارے استاد ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتا تھا، ہندو بھی ہوتا تھا، سکھ بھی ہوتا تھا۔ تو جو سکھوں اور ہندوؤں کا شاگرد نبی کیسے بن گیا؟ تو میں ایک لفظ یہاں سنایا کرتا ہوں، اور اس کو آپ ذرا تھوڑا سا اگر فرق ذہن میں آئے تو اس کو آپ قابو کر لیں۔ نبی غیر نبی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خادم تھا حضرت یوشع، تو ظاہر ہے ساتھ رہتا تو سیکھتا بھی تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ نبی بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تو شاگرد تھا، اور کسی خود موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ خضر کا رستہ بتا دیں، میں اس سے جب مجھ سے اس کے پاس زیادہ علم ہے تو میں اس سے سیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو رسول ہے، تو نبی ہے، تو نہیں پڑھ سکتا کسی سے، تو نبی سے سیکھ سکتا ہے، غیر نبی کا شاگرد نہیں۔ تو عام ذرا لفظ مختصر کہہ دیتے ہیں کسی کا شاگرد، غیر نبی کا۔ تو حضرت خضر نبی؟ ہاں، یہ بات قرآن کے انداز سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ولی تھا، لیکن قرآن کا انداز جو ہے کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ایسے الفاظ انبیاء کے بارے میں، تو اس کی جو قرآنی تعبیر ہے اس سے اور زیادہ یہی ہے کبھی کہ وہ نبی سے، لیکن وہ تکوینیات ان کا شعبہ الگ تھا۔ وما كنت تتلو، یہ ہو گیا، ولا تخطئ اذا لارتاب بل هو آیات بینات، بل هو آیات بینات، بلکہ یہ تو واضح آیتیں ہیں، بلکہ یہ تو واضح ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینے میں جن کو علم دیا گیا۔ ان لوگوں کے سینے میں جن کو علم دیا گیا۔ قرآن بہت بڑا علم ہے، الرحمن علم القرآن، بڑا رحمان ہے، قرآن کا علم دے دیا۔ تو یہ حفاظ کی بہت بڑی تعریف ہے، قرآن کے حافظوں کی۔ فرمایا یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو صحابہ حضور کے زمانے میں کئی حافظ تھے، اور وہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 600-700 حفاظ صحابی شہید ہوئے، یعنی حافظ قرآن کے صحابی تھے، لکھتے بھی تھے، لکھا وہ قرآن تھا کئیوں کے پاس، پورا نہیں، کسی کے پاس کوئی سورت، کسی کے پاس کوئی حصہ، لیکن حافظ پورے قرآن کے صحابی تھے۔ تو پھر آگے وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جلد میں لکھوایا حضرت زید بن ثابت سے، اور اس میں مختلف لہجے تھے۔ حضرت عثمان نے پھر قریشی لہجے کے اندر لکھوایا۔ اس وقت دنیا میں جہاں بھی قرآن لکھا ہوا پایا جاتا ہے وہ حضرت عثمان کی طرز پر لکھا ہوتا ہے۔ قرآن کو اپنی سوچ سے کوئی کاتب نہیں لکھ سکتا، بلکہ نقل کرے گا، پہلے قرآن کو دیکھ کر لکھے گا، جہاں کھڑی زبر ہے وہاں الف نہیں لکھے گا، جو جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس کی جو رسم الخط ہے یہ منقول ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ جو حضرات کہتے ہیں عثمان کی بکری کھا گئی قرآن بدل نہیں سکتا۔ معتزلہ کہتے تھے مخلوق ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، تو تبدیلی کا دروازہ کھولیں گے تو مشکوک ہو جائے گا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ چیز کسی نے لکھی ہو، یہ کسی اور نے لکھ دی ہو، قرآن میں کوئی نہیں لکھ سکتا۔ ایک یہودی نے ایک خلیفہ کے پاس آتا تھا اپنے کام کے لیے، تو وہ اس خلیفہ نے اس کو کہا، مامون اور رشید نے، کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، تو بڑا ذہین آدمی ہے، کیوں دوزخ میں جلتا ہے۔ تو اس وقت کے جو حکمران ہوتے تھے وہ بھی دین کے داعی ہوتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو اس کو کئی دفعہ کہا مسلمان ہو جائے، انہوں نے تسلیم نہیں کی بات۔ تو ایک دفعہ آیا تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ تو پوچھا مامون نے کہ کیسے مسلمان ہوا، میں درخواست کرتا تھا تو نے نہیں مانا۔ کہا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دیکھوں کس کی کتاب محفوظ ہے، تو میں نے تورات لے کر اس میں گڑبڑ کر کے
ماہرین تورات کو دی، ان کو پتہ نہیں چلا، وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ انجیل لے کر اس میں کوئی چیزیں نکالی، کوئی ایسے، وہ میں پادریوں کو دی، ان کو پتہ نہیں چلا، اسی کو پڑھاتے رہے۔ اور میں نے قرآن لے کر جب اس میں کچھ آگے پیچھے کیا، ایک مولوی صاحب کو دیا، تیسرے دن میرے پاس آ گیا، اس نے کہا تو نے 9 جگہ غلطی کی ہے، فلاں 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 جگہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، وہ یاد نہیں ہے، یہ قرآن محفوظ ہے، اس کو بدل نہیں سکتا۔ اس بات سے مسلمان ہو، یہ محفوظ کتاب ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ آج کل تو حافظوں کی، سارے لوگ تراویح میں نہیں پڑھتے، لیکن یہ ہے کہ جو کم از کم نماز کی توفیق ہے، تراویح پڑھتے ہیں، وہ آج کل حفاظ کی عزت تو کرتے ہیں، ختم پر جوڑا بھی دیں گے، لفافہ بھی پکڑائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ قرآن رمضان گزر گیا تھا، جاؤ حضرت تسی ختم پڑھ دے رہو، تھوڑا کی کم دنیا نہ۔ تو خلفائے راشدین کی جو مشیر اور وزیر ہوتے تھے، وہ قرآن کے خادم ہوتے تھے، اہل علم۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، وما يجحد بآياتنا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، اور ہماری آیتوں کا إِلَّا انکار الظَّالِمُونَ، الا الظالمون، مگر ظالم ناانصاف۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، وقالوا لولا أنزل عليه آيات، کہتے ہیں اس پر رب کی طرف سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ کہتے ہیں اس کو رب کی طرف سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ معجزات تو آپ کے ہاتھ سے ہزاروں ظاہر ہوئے، لیکن وہ کہتے تھے کوئی نہیں ہمیں بتایا۔ اور آپ کے معجزات پر پوری پوری کتابیں ہیں، اور سیرت النبی میں مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ 6 جلدوں میں ایک جلد پوری معجزات کا ذکر ہے۔ تو معجزات تو بے شمار ہیں، لیکن وہ یہی کہتے تھے کوئی معجزہ دکھایا نہیں تو نے۔ جیسے کوئی آدمی ضدی ہو، وہ کہے مرغے کی ایک ٹانگ ہوتی ہے، وہ بھائی 2 ٹانگوں سے دوڑتا ہے، وہ دیکھو، کہتا نہیں ایک ٹانگ ہے، وہ مانتا ہی نہیں۔ جو نہیں مانتا اس کو کون منوا سکتا ہے، مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اس پر معجزات کیوں نہیں اتارے گی؟ قل انما الآیات عند اللہ، قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیں معجزات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں معجزات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ بڑی حقیقت ہے، یہ سرسری معنی نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے دوست معجزات کرامات کو لکھ کر کہتے ہیں دیکھو جی مختار کل ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، چاند توڑ دیا ہے جی، فلاں کام کر دیا نہیں، اللہ نے کیا اس کے ہاتھ پر۔ انما الآیات عند اللہ ہے جی۔ اور کیا ہے جی، تو 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں شاید کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی رسول معجزہ نہیں لا سکتا اللہ کی منظوری کے بغیر۔ بالکل واضح لفظ ہے، نبی کا اختیار ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ڈرے، جب وہ ساحروں کی رسیاں دوڑنے لگی تو وہ قرآن میں جگہ جگہ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ کیوں ڈرے؟ کہ بھائی انہوں نے تو جو الفاظ کچھ کہنے تھے وہ تو ایک تجربہ تھا، وہ تو ہو گیا، لیکن میرے پاس جو معجزہ ہے یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو منظور ہے یا نہیں؟ اگر اس وقت اللہ کو منظور نہ ہوا تو میں تو شکست کھا جاؤں گا ان کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ڈرو نہیں، لاٹھی ڈال دو۔ تو اختیار میں ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انما الآیات عند اللہ، انما الآیات، معجزات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ فإنما أنا نذیر مبین، وانما انا نذیر، میں تو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ میں تو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اب اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، کیا ان کے لیے کافی نہیں یہ بات کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ہر وقت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے معجزے کا مطالبہ کرنا بے وقوفی ہے، اس سے بڑا کون سا معجزہ ہے؟ وہ معجزات تو کوئی گھنٹہ، کوئی 2 چاند 2 ٹکڑی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر مل گیا ہے جی۔ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا ضرورت کے وقت، لوگوں نے وضو کیا، ختم ہو گیا۔ مختلف وہ تو وقتی گھنٹہ 2 گھنٹے چند منٹ
وہ معجزات، اور یہ تو جنت میں بھی پڑھا جائے گا، دنیا رہتی دنیا تک قائم ہے، اور چیلنج بھی قائم ہے، قرآن لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، نہ پہلے کر سکے، اللہ فرماتے لن تفعلوا، اس کا مقابلہ تم کبھی نہیں کر سکو گے۔ ان فی ذلک لرحمۃ و ذکرہ، ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے، بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، لقوم یؤمنون، مومن لوگوں کے لیے۔ مومن لوگوں کے لیے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، ولا تجادلوا اہل الکتاب، مت بحث کرو اہل علم کے ساتھ، مت بحث کرو اہل علم کے ساتھ، الا باللتی ہی احسن، الا باللتی، مگر اس انداز سے جو بہت خوبصورت ہو، مگر اس انداز سے جو بہت خوبصورت ہو، الا الذین ظلموا منهم، الا الذین ظلموا، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصاف ہیں، سوائے اس کے جو ان سے ناانصاف ہیں، وقولوا، وقولوا، اور ان کو کہو، اور ان کو آمنا، آمنا، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو مانتے بالذی انزل الینا، بالذی وہ وحی جو ہماری طرف اتاری گئی، وہ وہی جو ہماری طرف وانزل الیکم، انزل اور الیکم، تمہاری طرف اتاری گئی، وإلہنا وإلہکم واحد، وإلہنا وإلہکم، تمہارا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ وحی پر ایمان بھی سب کا مشترک سامان ہے، سرمایہ ہے، اور معبود بھی ہے کہ حقیقی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس میں ایک لفظ یہ ہے کہ ماننا اور چیز ہے، عمل کرنا اور چیز ہے۔ پہلی کتابوں کو ماننا ضروری ہے کہ اصلی شکل میں جب اتری تھیں اس وقت کی ضروریات کے لیے وہ کافی تھی، لیکن ان پر عمل جائز نہیں، قرآن کے آنے کے بعد ان پر عمل نہیں جائز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے چند سطریں مل گئی لکھی ہوئی تورات کی، تو وہ آپ کے پاس لائے اور کہا حضرت یہ تورات کی آیتیں ہیں، اگر ان پر ہم عمل کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وہ پڑھ رہے تھے وہ آیتیں، تو حضرت ابو بکر دیکھ رہے تھے، تو حضور کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے بندے تو اپنا کام کرتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، حضور کی طرف تو دے۔ تو جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں، وہ برقع رکھ دیا اور دو زانو ہو کر معافی مانگی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتا اور میرے دور میں موجود ہوتا تو اس کو میری پیروی ضروری ہوتی، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے پیروکار ہوتے۔ ان کا دور گزر گیا، ان کی کتاب کا وقت ختم ہو گیا، جیسے 56 آئین منسوخ ہو گیا، کتنے آئین پاکستانی منسوخ ہوئے، تو جو نیا آئین ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اب یہ ہے قرآن پر عمل ہوگا، ماننا سب کا لیکن عمل صرف قرآن پر۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا اسی إِلَيْكَ، طرح ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، اسی طرح ہم نے اتاری ہے الذین آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم جن کو ہم نے پوری کتاب دی ہے، یؤمنون بہ، وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو وہم ومن ہؤلاء، ومن اور ہؤلاء، ان اہل عرب سے، ان اہل عرب، یعنی امیوں سے، غیر اہل کتاب سے، من یؤمن بہ، من یؤمن، ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے اس پر۔ ایسے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ وما یجحد بآیاتنا، وما یجحد ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، ہماری آیتوں کا الا انکار الکافرون، الا الکافرون، مگر منکر۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، وما كنت تتلو من آپ قبله، نہیں پڑھا کرتے تھے قرآن سے پہلے کوئی کتاب، آپ نہیں پڑھا کرتے تھے قرآن سے پہلے، ولا تخطہ بیمینک، ولا تخطه آپ نے بيمينك، اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں لکھا، آپ نے اپنے ہاتھ اذا لارتاب المبطلون، ذل اس وقت یہ باطل پرست شک کر سکتے تھے، بل هو آیات بینات، بل هو آیات بلکہ یہ واضح آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، في صدور الذين اوتوا العلم، علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہے، حفاظ کے سینے اس کے لیے سفینے ہیں، صندوق ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، وما يجحد بآياتنا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، ہماری آیتوں کا انکار نہیں الا الظالمون، الا الظالمون، مگر ظالم۔ وقالوا، وقالوا، کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، لولا انزل عليه اس پر رب کی طرف سے معجزات کیوں نہیں اتارے؟ رب کی طرف سے مدد، قل انما الآیات عند اللہ، قل انما الآيات آپ فرما دیں معجزات اللہ کے قبضے میں ہیں، ہم فرماتے ہیں مدد اللہ کے قبضے میں، نبی کے اختیار میں نہیں۔
انما انا نذیر مبین، انما انا نذیر اور مبین، سوائے اس کے نہیں میں تو واضح سمجھانے والا ہوں، خبردار خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم، ولم یکن کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے کافی انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہ، انا ذلانی ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ہم نے اپنی کتاب اتاری ہے صبح شام پڑھی جاتی ہے۔ یہ اتلو ما اوحیہ، پڑھیں، یہ خدا نے پڑھا جاتا ہے ہر وقت، اور اس میں چیلنج بھی موجود ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ و ذکر، ان فی ذلک بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، قوم یؤمنون، فائدہ اٹھائیں گے مومن لوگ۔ فائدہ اٹھائیں گے مومن لوگ۔ سبحان اللہ۔